اور ناظرین ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور انہیں غیر ضروری کشیدگی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کی جارحیت کو پرامن مذاکرات کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت اموات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور انہیں غیر ضروری کشیدگی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کی جارحیت کو پرامن مذاکرات کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت اموات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی اور ان کی لازوال قربانیوں کو پاکستان کی سلامتی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی اور دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ثابت قدمی کو سراہا ہے، جبکہ فورم نے کہا کہ حکومت مسلح افواج اور عوام کے باہمی تعاون سے پاکستان اپنی سیکیورٹی کی کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنا رہا ہے۔ جبکہ کانفرنس میں بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کے تحت کام کرنے والے تمام دہشت گرد عناصر، سہولت کاروں اور معاونین کو بلا امتیاز ختم کرنے اور آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے پر زور دیا گیا، یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں اور افغان سرزمین کا پاکستان مخالف استعمال مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی پرعزم کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ملک علاقائی سلامتی کے استحکام میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدانی جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت جاری کی اور مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، جہاں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مخالف استعمال مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی پرعزم کوششوں کو سراہا ہے اور کہا کہ ملک علاقائی سلامتی کے استحکام میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدانی جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی اور مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ خبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں کہ اس وقت یہ اہم خبر اس وقت سامنے آئی ہے، جہاں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے اور فورم نے کہا ہے کہ حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ فورم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سعودی عرب کے رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ فورم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے فورم میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی اور ان کی لازوال قربانیوں کو پاکستان کی سلامتی کی بنیاد قرار دیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی اور دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ثابت قدمی کو سراہا ہے، جبکہ فورم نے کہا کہ حکومت مسلح افواج اور عوام کے باہمی تعاون سے پاکستان اپنی سیکیورٹی کی کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنا رہا ہے۔ جبکہ کانفرنس میں بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کے تحت کام کرنے والے تمام دہشت گرد عناصر، سہولت کاروں اور معاونین کو بلا امتیاز ختم کرنے اور آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں اور افغان سرزمین کا پاکستان مخالف استعمال مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔